السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان المبارک کی حقیقت کیا ہے تو میری یہ امت تمنا کرے گی کہ سارا سال رمضان ہو جائے۔ پھر قبیلہ بنو خزاعہ کے ایک شخص نے عرض کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے بارے میں ہمیں کچھ بتلائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، رمضان المبارک کے لیے جنت شروع سال سے اخیر سال تک سجائی جاتی ہے۔ جب رمضان شریف کا پہلا دن آتا ہے تو عرش الہی کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس سے جنت کے درختوں کے پتے ہلتے اور بجنے لگتے ہیں، اور حور العین عرض کرتی ہے کہ اے ہمارے رب، اس مبارک مہینے میں ہمارے لیے اپنے بندوں میں سے کچھ شوہر مقرر کر دے جن سے ہم اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں اور وہ ہم سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں۔ یہاں تک تو یہ روایت میں نے آپ سے پہلے بھی شیئر کی تھی، اور اب آپ سے اسی سے متعلق اس روایت میں کچھ اور باتیں وہ شیئر کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہاں سے جو بات اب شیئر کر رہا ہوں یہ پہلے آپ سے شیئر نہیں کی تھی، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ رمضان شریف کا روزہ رکھے مگر یہ بات ہے کہ اس کی شادی ایسی حور سے کر دی جاتی ہے جو ایک ہی موتی سے بنے ہوئے خیمے میں ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر فرمایا سورۃ الرحمن میں کہ خیموں میں رکی رہنے والی حور مقصورات فی الخیام، اور ان عورتوں میں سے ہر عورت کے جسم پر 70 قسم کے لباس ہوں گے جن میں سے ہر لباس کا رنگ دوسرے لباس سے مختلف ہوگا، اور انہیں 70 قسم کی خوشبو دی جائے گی جن میں سے ہر خوشبو کا انداز دوسرے سے مختلف ہوگا، اور ان میں سے ہر عورت کی خدمت اور ضرورت کے لیے 70,000 نوکرانیاں اور 70,000 خادم ہوں گے۔ ہر خادم کے ساتھ سونے کا ایک بڑا پیالہ ہوگا جس میں کئی قسم کا کھانا ہوگا، اور وہ کھانا اس قدر لذیذ ہوگا کہ اس کے آخری لقمے کی لذت پہلے لقمے سے زیادہ ہوگی اور کہیں زیادہ ہوگی، اور ان میں سے ہر عورت کے لیے سرخ یاقوت کے تخت ہوں گے، ہر تخت پر 70 بستر ہوں گے جن کے استر موٹے ریشم کے ہوں گے، اور ہر بستر پر 70 گدے ہوں گے، اور اس کے خاوند کو بھی اسی طرح سب کچھ دیا جائے گا، اور وہ موتیوں سے جڑے ہوئے سرخ یاقوت کے ایک تخت پر بیٹھا ہوگا، اس کے ہاتھ میں کنگن ہوں گے۔ یہ رمضان المبارک کے ہر روزے کا بدلہ ہے، خواہ جو شخص بھی روزہ رکھے اور روزے دار نے روزے کے علاوہ جو نیکیاں یعنی اعمال صالحہ کی ہیں ان کا اجر و ثواب اس کے علاوہ ہے، اور یہ جو ثواب ہے یہ صرف روزہ رکھنے کا ثواب ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو ہر ایک روزے کے بدلے اللہ تعالیٰ یہ انعامات عطا فرمائے گا، ہر روزے کے بدلے، کہ ایک ایسی حور عطا ہوگی جو ایک ہی موتی سے بنے ہوئے خیمے میں ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس پر کثیر لباس ہوں گے اور وہ نورانی لباس ہوں گے، یہ جنت کے لباس ہیں۔ دنیا میں تو اتنے لباس کسی کو پہنا دیے جائیں تو وہ تو بوجھ تلے ہی بیٹھ جائے۔ پھر وہ اس کا عالم یہ ہوگا، اس حور کا عالم یہ ہوگا کہ اس کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں نوکرانیاں اور ہزاروں کی تعداد میں خدام ہوں گے، اور ہر خدام ہر خادم جو ہے وہ ایک کھانے کی ایک پیالہ پکڑا ہوگا جس میں ہر قسم کے لذیذ کھانے ہوں گے، اور روزے دار جو اس کا خاوند ہوگا وہ ایک بادشاہ کی طرح ایک سرخ یاقوت کے تخت پر بیٹھا ہوگا، اور اس کے ہاتھ میں کنگن ہوں گے اور جنتی کنگن ہوں گے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور وہ سرخ یاقوت کا تخت جو ہے وہ موتیوں سے جڑا ہوا ہوگا۔ تو یہ تمام معاملات کس کے لیے ہیں؟ روزے دار کے لیے۔ اس لیے لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ درجات بڑھیں گے، یہ درجات بڑھنے سے مراد یہی ہے کہ جو اعمال صالحہ ہیں اس کے اجر و ثواب کی وجہ سے جو انعامات تمہیں مزید جنت میں عطا ہوں گے، کہ ایک ہی لیول پہ جنت ہوگی دو جنتیوں کی، پر اندر جو انعامات ہوں گے وہ مختلف ہوں گے، ان کے اپنے اپنے درجات کے حساب سے ہوں گے۔
تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ رمضان شریف کا روزہ جو شخص رکھے گا تو اس کی شادی ایسی حور سے کر دی جائے گی، تو سوچے جو ساری زندگی روزے رکھتا ہو رمضان کے، اس کا کیا عالم ہو۔ اس روایت کو امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں ذکر کیا ہے، باب فی شہور البرکہ وفضل شہر رمضان میں، حدیث نمبر 4773 کے تحت۔ اور اس کو ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے، تو یہ درجہ صحیح کی روایت ہے۔